حضرات گرامی یہ وہ میری آقا کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. ایک دن میرے نبی کی خدمت اقدس میں جناب حضرت ابو بکر بھی ہیں, دیگر اصحاب پیغمبر بھی ہیں. ادھر جبریل تیرے میرے نبی کی خدمت میں قرآن کی آیت لے کے اترے. اب وہ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جناب صدیق بھی ادھر ہیں, میرے نبی کے دیگر یار بھی بیٹھے ہیں. جبریل قرآن لے کے آئے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی, نبی سرور پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام تو خوب 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 بھیجو. جس گھڑی قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی سرور کون و مقام پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام. میں اتنا زور لا کے آنا تے اگو کئیاں دا بالکل سا ہی نہیں لگتا کہ وہ خوب بھیجو جواب جانے یار ہیڈے بھی تے نا زیادتی کرو. اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھیجو اور سلام خوب بھیجو. ادھر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت مجاہد فرماتے ہیں فقام ابو بکر, فقال ابو بکر, جناب ابو بکر صدیق نے جس گھڑی یہ قرآن کی آیت سنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما انزل اللہ علیک خیرا الا شرکنا فیہ. اے اللہ کے نبی یہ اللہ کریم کا مزاج قدرت رہا ہے کہ اس نے جہاں بھی آپ پر بلائی اتاری ہے آپ کو اکیلے نہیں رکھا, ہمیں بھی ساتھ شامل رکھا ہے. لیکن اے حضور کیا ہو گیا آج کہ درود آپ پر اکیلا اتارا ہے, ہم پر نہیں اتارا ہے. ابھی ابو بکر صدیق کی بات مکمل کی ہوئی تھی کہ رب نے جبریل کو بھیج دیا. اب جب میرا یہ جملہ پورا پھر اپنے اس کو صدا لگا لے, میرے رب قدیر نے جناب جبریل کو بھیجا. اب جبریل جو آیت لے کے آئے اس آیت کو ذرا سمجھو. آیت میں کیا ہے؟ میرے رب قدیر نے جب سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہر بھلائی میں اللہ نے آپ کے ساتھ ہمیں بھی شامل و شریک رکھا ہے. ادھر درود کی باری آئی, اکیلے آپ پہ درود بھیجا, اکیلے آپ پہ درود بھیجا, اکیلے اس کے فرشتوں نے آپ پہ درود بھیجا ہے. ادھر اتنا کہنا تھا کہ جبریل آ گئے. اب ذرا توجہ سے, جبریل آ گئے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. او میرے یار ابو بکر نے کہا ہے کہ درود تم پہ اکیلے ہم نے بھیجا. جا میرے ابو بکر ہم درود میں تجھے بھی شامل کرتے ہیں. والذی وہ پاک ذات ہے یصلی علیکم. او ابو بکر عمر جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اکیلا نہیں بھیجتا, وہ ملائکتہ اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں.
آج ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ من کر تو سیگے ہیں. دیکھئے نا وآلک واصحابک، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ حضور ہم نے قرآن سے نکالا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو آل پہ بھی درود ہم نے قرآن سے سیکھا، اصحاب پہ بھی درود ہم نے. اس پہ ایک سوال کھڑا ہو گیا جی کہ جناب یہاں پر تو قوم ضمیر ہے. قریشی صاحب آپ ہمیں پاگل نہ بنائیں، قوم ضمیر تو سب کے لیے. جب سب کے لیے تو بیچ میں آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی شان میں نے آیت پڑھی ہے، یہ تو سب کے لیے درود ہوا، اکیلے ابو بکر کے لیے نہیں. حضور کھڑا کون ہوا تھا؟ نہیں یار ایسے نہیں. ہاں تو مجھے کہنے دے، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے گزارش کی ان کے توسط سے حضور کے سارے قرابت داروں، حضور کے سارے صحابہ کو بھی اس درود کے اندر شامل کر دیا گیا. اور رہ گیا مسئلہ آل کے درود کا، وہ تو نبی نے خود پڑھایا ہے. اور اگر وہ شک ہو تو ایسا کیجئے نا، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز کوئی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے درود پورا نہیں پڑھا. پورا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نماز تجھے ہر 2 رکعتوں کے بعد تجھے سمجھاتی ہے بندے دا پتر بنی جنہ تے درود پڑھ دائیں انہاں دے خلاف برود نہ چلاویں.